السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، بلکہ کبھی تنگی، کبھی آسانی، کبھی مشکل، اس طرح کے حالات ہر کسی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل حالات میں پریشان ہو کر امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رات خواہ کتنی ہی کالی سیاہ اور کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن رات کا اختتام بہرحال صبح پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل اور تھکا دینے والے کام اور جاگنے کے بعد میٹھی نیند ہے۔ اس کے علاوہ ہر مشکل اور مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کرے گا۔ اندھیرے کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فتح، اپنی مدد یا کسی اور بات کو لے آئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، ہر خوف کے بعد امن ہے، ہر گھبراہٹ کے بعد سکون ہے۔ آگ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں فرمایا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں ہجرت کے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی۔ آج کل کے زمانے میں برے حالات کے شکار، مایوس کن صورتحال کے گرفتار ہم لوگ صرف تنگی، عبرت اور بدبختی کا ہی احساس کرتے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم ایک خاص حد سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ کاش کہ ہم اپنی اس محدود عقل اور محدود سمجھ سے آگے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ حالات ایک سے نہیں رہتے۔ بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ ہمیشہ الٹا پلٹا رہتا ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیدا کرے گا کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے جس کو پریشان حال پکارتا ہے اور جس سے مصیبت زدہ لوگ اپنی فریاد کرتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ کائنات جس کی طرف جھکتی ہے، ساری مخلوق جس سے مدد مانگتی ہے، زبانوں پر جس کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی اور مشکل میں، تنگی اور سختی میں اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کا وسیلہ چاہیں، اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں، مانگیں، اسی کے ہو جائیں، اسی وقت مدد آئے گی۔ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنے، جو ڈوبتے کو بچائے، جو گم شدہ کو واپس ملوا دے، مصیبت میں مبتلا کو نجات دے، جو مظلوم کی مدد کرے، جو گمراہ لوگوں کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ دوستو، وہ صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پا جائیں گے تو ہم ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اگر ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کھو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح